نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برعظمت محمد و آل محمد باز بلندتر صلوات. اللہ. تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک فاتحہ. مائک والے بھائی ہیں نا، تھوڑا سا آواز کھول دیجیے گا، رکوع کے ساتھ مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ قدم گاہ مولا علی کی بارگاہ میں تشریف فرمائے تو میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ مجلس کا آغاز توسل از آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بارگاہ سے شروع کیا جائے. جو حاجات ہیں اور ہم کیا مطلب علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اور اے منکر علی تیری بساط کیا محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ. تو چلے سب دامن پھیلا کے جولیاں پھیلا کے مولا امیر المومنین قائد الغر المحجلین امام المتقین کی خدمت میں حاجات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. ما شاء الله اتنے مومنین مل کے اشفع لنا عند الله بنام امیر المومنین یا وجیہا اشفع لنا. علی کے بچوں کا صدقہ انشاءاللہ مولا کے ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بلندر صلوات دے. رب العزت کی بارگاہ میں شکر ہے کہ اس نے اس فرش پر یہ توفیق عطا فرمائی کہ جہاں ذکر قرآن اور ذکر ناطق قرآن ہو رہا ہو پھر یہ فرش نہیں رہتا، پھر عرش ہو جاتا. جہاں پنجتن تشریف لائیں، جہاں ان کی نگاہ کرم ہو. آپ کی توجہ ہے تو بس میں فوراً بات شروع کرنے لگا ہوں اور کچھ قرآن کی آیتیں پڑھنی ہیں. اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. القرآن یہدی الی الامام، الامام یہدی الی القرآن. یہ مولا نے فرمایا ہے کہ قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے، پھر امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 95 سورہ ہے یہ، والتین والزیتون. انجیل کی قسم، زیتون کی قسم. وطور سینین، اور طور سینا ایک پہاڑ کی قسم. وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. دیکھو بے ربط بات تو ہم بھی نہیں کرتے، تو کوئی نہ کوئی تو ربط ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک پھل کی قسم، دوسرے پھل کی قسم، ایک پہاڑ کی قسم، ایک شہر کی قسم. انجیل کی قسم. انجیل کون سی انجیل جس کی قسم کھائی جاتی ہے؟ یہ اللہ نے، دیکھو اس کا ایک ظاہر ایک باطن ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا نا، تو اس کا ظاہر یہ تھا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، کہ اس کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے، ترک اولا ہو گیا. اس درخت کا باطن یہ تھا کہ وہاں نور علی ابن ابی طالب، نور پنجتن پاک کی تجلی تھی. آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ آپ اس نور کے قریب نہیں جائیے گا، اس لیے کہ آپ نبی ضرور ہیں لیکن آپ پنجتن کے نور میں شامل نہیں ہو سکتے. اور جو ہے آپ کی میں نے بات شروع کی ہے، آپ پنجتن کے نور میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ نبی ہیں لیکن وہاں نہیں جائیے گا. ابلیس نے آ کر قسم کھا لی. اللہ نے قرآن میں کہا قاسمہما، دونوں کے سامنے، آدم حوا کے سامنے قسم کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، میں تو نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں. اب آدم علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا رہا ہو، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اللہ کی قسم بھی جھوٹی کھا سکتا ہے. سوچا ہی نہیں تھا کبھی، ایسا ہو ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ کبھی اللہ کی بھی کوئی جھوٹی قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ تو ہمارا معاشرہ اتنا پست ہو گیا، ہماری فطرت اتنی اب گر گئی ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھاؤ، کبھی غازی عباس کے نام پہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی جھوٹ کہہ دو، کبھی قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دو، کبھی حلف لے کر جھوٹ کہو، کورٹ میں جھوٹ کہو، خاندانوں میں جھوٹ کہو، مولا کا نام لے کے. ہمارا ضمیر مر گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کی قسم کہی نا اس نے، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. بات کو یقین کر لیا، چلے گئے درخت کے پاس. تو آپ کی درخت کے پاس چلے گئے.
بہرحال اللہ نے چونکہ منع کیا تو ترک اولا ہو گیا. اللہ نے کہا جنت سے چلے جائیے. میں نتیجہ دینے لگا ہوں پہلی بات. وہ نور پنجتن تھا, اللہ نے کہا تھا یہاں قریب نہیں جائیے گا. جیسے ہی قریب گئے جنت سے نکال دیا. یعنی آدم علیہ السلام تو پنجتن میں شامل ہو نہ سکے. پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں, آدم علیہ السلام تو پنجتن کے برابر آ نہ سکے. آدمی کی کیا اوقات ہے؟ آدم تو شامل ہو نہ سکے, آدمی کی کیا حیثیت اور اوقات بچتی ہے کہ ان کے برابر آ سکے. تو انجیر کی قسم ذہن میں رکھنا, والتین والزیتون, اور زیتون کی قسم. جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا نا, تو جب طوفان تھما تو انہوں نے ایک پرندے کو بھیجا تھا کہ جائے اور دیکھ کر آئے کہ کہاں پر خشکی ہے. کہا طوفان ختم ہو چکا, اللہ کا عذاب ختم ہو چکا ہے. تو وہ گیا اڑتے ہوئے زیتون کی ایک پتی منہ میں لے کر آیا, جس سے حضرت نوح کو پتا چلا کہ وہاں طوفان ختم ہو چکا ہے. انجیل کی قسم, زیتون کی قسم. پھر طور سینا کی قسم. طور سینا پہ کون جاتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب ان کی قوم نے کہا کہ ارین اللہ جا رہا ہے, موسیٰ میں دکھلاؤ کہ اللہ کیسا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے نہیں دیکھا, تمہیں کیا دکھلاؤں؟ دیکھا ہی نہیں جا سکتا اللہ. کہیں جب تک دکھاؤ گے نہیں تو مانیں گے نہیں. اللہ نے کہا کہ جن کو زیادہ شوق ہو رہا ہے تو لے آؤ. اب 40 لوگ گئے, وہاں پر ایک نور چمکا. دیکھو اللہ تو نظر آ نہیں سکتا, تو اللہ تو کو تو نہیں دیکھا تھا, کوئی اور تھا کہ جس کا نور چمکا. موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے, باقی سب مر گئے. کوئی خاص نور تھا. اچھا میں کیا کہوں, اب اقبال کے 2 مصرے سننا. کہتے ہیں سنا ہے صورت سینہ, طور سینا کی طرح سنا ہے صورت سینہ, نجف میں بھی اے دل. نجف کے قدم کا نشان یہاں پر بھی ہے نا, تو ذرا ساتھ چلنا میرے. سنا ہے صورت سینہ, نجف میں بھی اے دل, کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. ہے کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. نجف میں بھی ایک مقام ہے, کوئی واقعی تو اس تجلی کو دیکھ لے تو. یک بجک نور خدائی کا, اب دیکھیے گا آپ, یک بجک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا, طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا, اور کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. تو شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. آئے مل کے صلوات دو جو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ محمد و آل محمد کا. یہ ہے طور سینا. انجیل کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس امن والے شہر کی قسم. یعنی اللہ نے کیا کہا, زمانہ آدم کی قسم, زمانہ نوح کی قسم, زمانہ موسیٰ کی قسم, زمانہ محمد مصطفیٰ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا, بہترین ساخت. توجہ کیجئے گا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو بہترین بنایا. ابھی جو ہمارا پورا وجود ہے نا, اللہ نے قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھلا رہے اپنی نشانیوں کو, اور قیامت تک دکھلاتے رہیں گے تمہارے اپنے نفسوں میں, اس آفاق میں, کائنات میں, تمہارے نفسوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق, کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ خود ہمارے نفسوں میں نشانی دکھلاتا ہے. دیکھو سب سے پہلے تو اللہ نے ہر جانور کو ہاریزونٹل خلق کیا ہے, یوں نیچے زمین پہ چلنے والے. وہ کھانا کھاتے ہیں سر جھکا کے نیچے کھانا کھاتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسے نہیں خلق کیا, آپ انسان ہیں. اللہ نے آپ کو ایسے ہاتھ دیے ہیں کہ آپ کھانا لے کر اپنے منہ تک خود پہنچاتے ہیں, آپ نہیں جھکتے. یہ انسانیت کی تقریب سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ تم دنیا کی غذا کے سامنے جھکو. تمہیں ہم ایسا خلق کریں گے کہ وہ دنیا خود, وہ غذا خود تم تک پہنچے گی, تمہارے وجود تک. اللہ نے ہمیں خلق کیا. وہ ایک ہندی طبیب کا مناظرہ ہے صادق علی محمد سے. امام نے اسے پوچھا تھا کہ تو طبیب ہے تو تو یہ بتلا کہ ایک ہی چہرہ ہے, اس ایک چہرے میں اللہ نے نمکین رطوبت بھی رکھی آنکھوں میں. آنکھوں کی جو رطوبت ہے نا وہ نمکین ہے, وہ میٹھی نہیں ہے, نمکین ہے. زبان کی رطوبت شیرین ہے, اور کانوں کی رطوبت تلخ ہے. تو اللہ نے ایک ہی غذا, ایک ہی پانی, لیکن ایک رطوبت نمکین بنتی ہے, ایک شیرین بنتی ہے, ایک تلخ بنتی ہے. یہ کیوں ہے؟
کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا فرزند رسول. امام نے کہا دیکھ یہ جو آنکھ ہے نا یہ چربی ہے. میں کیا بتا رہا ہوں, اللہ نے احسن تقویم پہ خلق کی ہے. یہ آنکھ ہے نا چربی ہے, اس پر اگر اللہ نمکین رطوبت نہ رکھے نا تو یہ ختم ہو جائے گی پگھل کر. یہاں اس کے باقی رہنے کے لیے اس کا نمکین رطوبت میں رہنا ضروری ہے, اس لیے اللہ نے یہاں نمکین رطوبت رکھی. آنسو وہ نمکین ہوتے, کہ زبان کی رطوبت شیرین ہے, اس لیے اگر اللہ یہاں پر نمکین رطوبت رکھ دیتا تو پانی پیتا رہتا, کبھی پیاس ہی نہ بجھتی تھی. اسی لیے آپ سمندر کا پانی پہ تو پیاس نہیں بجھتی, نمکین پانی. اللہ نے یہاں میٹھی رطوبت رکھی تاکہ ذائقہ بھی محسوس ہو زبان پر. پھر اللہ نے کہا, اللہ نے یہاں پر تلخ رطوبت رکھی ہے, کہ اس لیے کہ حشرات الارض, اگر یہاں شیرین رطوبت ہوتی, مچھر ہے, مکھی ہیں, حشرات الارض ہیں, وہ کان کے اندر چلے جاتے, پردہ پڑ جاتا. اللہ نے تلخ رطوبت رکھی تاکہ ایک فلٹر رہے, اندر نہ جا سکے. کہتا ہے فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ نے تیرے سر پہ بال کیوں رکھے, پیشانی پہ کیوں نہیں رکھے؟ کبھی آپ اپنی خلقت پہ غور کریں. کہ فرزند رسول یہ تو نہیں پتا. کہ اس لیے کہ اللہ نے تیرے سر پہ بال کیوں رکھے ہیں کہ گرمی اور سردی دونوں سے تو براہ راست محفوظ رہ سکے, اور جتنی گرمی جتنی سردی تجھے چاہیے اس کے حساب سے بالوں کو تو ایڈجسٹ کر لے. پیشانی پہ کیوں نہیں رکھے بال؟ کہ پیشانی پہ اگر بال رکھتا تو اللہ تو نور جو سامنے سے آ رہا تھا وہ نور آنکھوں تک صحیح پہنچ ہی نہیں پاتا. تو اللہ نے پھر یہ بھویں کیوں رکھی؟ کہ بھویں اس لیے رکھی کہ جو نور ہے وہ بہت زیادہ نہ آ جائے, اور ایک فلٹر یہاں پر بھی رہے اس نور کو اتنا روکنے کے لیے کہ جتنا آنکھوں کی ضرورت ہے. کہ اچھا پھر اللہ نے پیشانی پر یہاں پر لکیریں جو رکھی ہیں, یہ لکیریں ایسے کیوں رکھی ہیں ہاریزونٹل؟ ہر ایک کی لکیریں ایسے بنتی ہیں, کسی کی لکیریں ایسے نہیں بنتی. کہ اس لیے کہ جو پیشانی سے پسینہ گرے وہ ایسے ہو کر آنکھوں کے اطراف سے نکل جائے. تو جو ہے کہ میں تھوڑا سا الگ انداز سے بات کر رہا ہوں. ایسے اگر سیدھی لکیر ہوتی تو سیدھا پسینہ گرتا آنکھوں میں آ جاتا. کہ فرزند رسول یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. پھر امام اس سے پوچھتے گئے کہ اللہ نے ناک کے نتنے ایسے کیوں رکھے, اللہ نے ہونٹ ایسے کیوں رکھے؟ اللہ نے یہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں, کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ سورہ قیامت کی آیت ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پلٹائیں گے کیسے انسان کو, دوبارہ زندہ کیسے کریں گے. ان سے کو بلا قادرین علی نسوی بنانا, قرآن پڑھ رہا ہوں. ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ جو تمہاری جو انگشت ہے نا پور کی, اس کو بھی دوبارہ واپس لے کر آ جائیں, یہ ختم ہو جائے تو. اب آپ دیکھیں یہ ہماری آئیڈینٹی ہے نا, یہ بایو میٹرکس ہوتا ہے نہیں ہوتا, جوان سمجھیں گے نا اس بات کو, بایو میٹرکس ہوتا ہے. اب فرض کیجئے کہ اگر کوئی اس کو جلا دے, کاٹ دے, دنیا کے 7 ارب انسانوں کے 7 ارب الگ لکیریں یہاں پر, اتنی سی جگہ پر. اب اگر کوئی اس کو کاٹ دے, جلا دے, ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ جب یہ دوبارہ اسکن آئے گی نا, یہ بالکل ویسی آئے گی. اللہ کی قدرت آپ دیکھ رہے ہیں. ورنہ تو آئیڈینٹی چینج کرنا بڑا آسان ہوتا. کوئی بھی مجرم ہے, اس کی شناخت ہو چکی ہے, اس کو جلا دیتا, ختم کر دیتا, دوسری آ جاتی, ختم ہو گئی. نہ ویسی آئے گی. اللہ کہتا ہے جب ہم یہ انگشت پور اس کو پلٹانے پر قدرت رکھتے ہیں تو کیا تیرے پورے وجود کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ ہم کر سکتے ہیں یہ. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو احسن تقویم پہ خلق کیا, جو بیسٹ پاسبل کریشن تھی وہ خلق کی ہے. اچھا یہ سورہ وہ ہے کہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. سورہ 3 ابھی میں نے پڑھا, ٹھیک ہے. قرآن میں اب میں نے بس اس کو تھوڑا سا کھولنا ہے اور انشاءاللہ مولا علیہ السلام کا ذکر کر کے بات کو آگے پہنچا دینا. قرآن کے کچھ سورہ ایسے جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں, کچھ سورہ ایسے جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, کچھ ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں, کچھ ہیں جو 4 قسموں سے, کچھ ہیں جو 5 قسموں سے, کچھ ہیں جو 6 قسموں سے. توجہ کیجیے گا. پھر قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو, اور کوئی سورہ ایسا نہیں جو 8 قسموں سے شروع ہوتا ہو, یا 9 قسموں سے شروع ہوتا ہو, یا 10 قسموں سے شروع ہوتا ہو. پھر قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. جی, وہ سورہ جو 1 قسم سے شروع ہوتا ہے, پہلا سورہ. یہ سورہ 3 تھا جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. وہ جو 1 قسم سے شروع ہوتا ہے وہ ہے والعصر, زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, انسان تو خسارے میں. بائی ڈیفالٹ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی خود بخود انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا, مگر یہ کہ اپنے آپ کو خسارے سے نکالے. اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟
جیسے ایک برف بیچنے والا ہے نا اس گرمی میں، وہ جب تک اس کا برف نہیں بک رہا خود بخود لمحہ و لمحہ خسارے میں، اسی کے لمحہ ب لمحہ اس کا برف پگھل رہی ہے، متاع ختم ہو رہی، وہ خود بخود خسارے میں ہے جب تک کہ وہ آگے نہ سودا کر لے۔ ایسے انسان کی زندگی لمحہ ب لمحہ گزر رہی ہے، ہم خسارے میں ہیں جب تک کہ ایمان میں نہ آ جائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک راہ پہ نہ آ جائے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابن عباس نے کہا کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا ہے، علی سیدھا و امیرھا، جہاں کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے سردار، اس کے امیر علی بن ابی طالب ہے۔ ابھی میں مجلس پڑھ رہا تھا ایک، تو اس میں ایک جملہ کہہ کر آ رہا تھا کہ علی خلیفہ ہے مسلمین کے، امیر ہے مومنین کے، اور امام ہے متقین کے۔ جو علی کو فقط خلیفہ سمجھے وہ مسلمان ہے، جو علی کو امیر بھی مانے وہ مومن ہے، اور جو علی کو امام سمجھے وہ متقی ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ یا علی آپ ہے خالی امیر المومنین، آپ کے بعد جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے، اب تاریخ سے میں جوڑ رہا ہوں اگر ساتھ ہیں، وہ نہیں ہوگا الا کافرون، وہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ کافر ہے۔ یعنی جس نے بھی رسول کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہوا ہوا۔ جسے کبھی امیر المومنین کہلوانے کا اپنے آپ کو شوق ہوا وہی کافر ہے۔ علی کے علاوہ امیر المومنین، علی کیونکہ علی ہے قطب عالم امکان، پورے عالم امکان ہے نا اس کا مرکز۔ یہ خود مولانا نے تعبیر استعمال کی ہے کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے کیلو جس کے چکی گھوم رہی ہو۔ تو علی قطب عالم امکان ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب و حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے۔ اتنا خاموش ہو کے سنیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اکتب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدعاء ہے، محی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ۔ جی دیکھو، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں جی۔ اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، صحیح عقیدہ تو یہی ہے نا، علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، اور یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں۔ اور علی سے حشر، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، تو مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا، تو جو ہے مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا، مرا بھی نہیں۔ اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، علی سے حشر میں اللہ
خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. وہ آپ نے کہا تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. مولا علی ایک جنازے میں شریک تھے تو دفن کر دیا گیا نا اس کو. جب تو مولا کے ساتھ ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ یا علی اگر ابھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا, کیونکہ جو ہمارے لیے غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہو چکا ہے. اب یہ دیکھ چکا ہے قبر میں کیا سوال ہے کیا جواب ہے, یہ آپ کا پکا مطیع فرما بردار بن جائے گا بلا تشبیہ. مولانا نے اس کی جانب دیکھا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس وقت. ہائے ہائے ہائے, یعنی وہ تو مر چکا ہے نا, اب وہ نہیں آنے والا, لیکن تو زندہ ہے. میں کہوں ہر ذکر علی, جہاں جہاں تک آپ تشریف فرمائیں, ہر نعرہ حیدری وہ مہلت ہے اور توفیق ہے علی کے غلام بن کر علی کے نقش پا پہ چلنے کے لیے. ہر مجلس امام حسین, ہر فرش ازا امام حسین مہلت ہے, اپرچونٹی ہے حر علیہ السلام کے نقش پا پر چل کر اپنے آپ کو بدلنے کے. ہر مجلس امام حسین, یہ جو ہم 2 انچ کی زبان ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری, کاش پورے 6 فٹ کا جو وجود ہے علی کی آنکھیں بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں, جی اس کی زبان بھی ایسے ہو کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی زبان ہے, اس کے ہاتھ بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں. جیسے خود علی تھے کہ علی کی آنکھیں اپنی نہ رہیں, عین اللہ بن گئی. علی کی, بیٹھ جائیے گا میرے بھائی, علی کی زبان اپنی نہ رہی, لسان اللہ بن گئی. علی کے ہاتھ اپنے نہ رہے, ید اللہ بن گئے. وہ ہو کہ جو تسلیم ہو جائے, وہ جو فنا ہو جائے. ٹھیک, اب میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک قسم وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایک قسم سے شروع ہوتا ہے سورۃ. قرآن کا ایک سورہ ہے جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ, سورج کی روشنی کی قسم, رات کی تاریکی کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, اے رسول نہ کبھی آپ تنہا ہوئے ہیں نہ کبھی ہم آپ کو تنہا چھوڑیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم سے. یہ میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, عبادت کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. مدینہ منورہ کی انشاءاللہ زیارت سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وہاں پہنچے تو مسجد قبلتین ہے. جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو یہودی طنز کرتے تھے کہ تمہارا تو اپنا قبلہ ہی نہیں, تم تو ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو. رسول اللہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں, دل میں خواہش ہے لیکن بولتے نہیں تھے کچھ, دل میں خواہش ہے. اچھا, مکہ مکرمہ خانہ کعبہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے. دیکھو یہاں پر آپ جس طرف قبلہ ہے نا اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے, دوسری طرف نماز پڑھیں گے نا رک کر کے نماز باطل ہو جائے گی. لیکن خانہ کعبہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں اس طرف رک کر کے پڑھو تب بھی نماز صحیح, اس طرف رک کر کے پڑھو تب بھی صحیح. کے درمیان میں کعبہ ہے, دنیا کا واحد مقام جہاں چاروں میں سے کسی طرف رک کر کے نماز پڑھو نماز صحیح ہے. تو حضور بیت المقدس قبلہ تھا مکہ میں, لیکن حضور ایسے نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. یعنی حضور نے پہلے سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. بات پہنچ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, خانہ کعبہ کے سامنے بیت المقدس بھی تھا, خانہ کعبہ بھی تھا. لیکن جب مدینہ ہجرت کی تو خانہ کعبہ اس طرف, بیت المقدس اس طرف. اب بہرحال حکم شرعی ہے, اللہ کا حکم ہے تو بیت المقدس کے رک کر کے نماز پڑھا. تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ, جہاں مسجد قبلت ہے نا 2 قبلوں والی مسجد, وہاں نماز پڑھ رہے تھے حضور, پڑھا رہے تھے. 2 رکعتیں ہوئی تھی ظہر کی, جبریل نازل ہو گئے, قبلہ بدل گیا. نماز میں مصطفیٰ نے رخ کو پھیرا. اب آپ سوچتے ہیں آپ کسی امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایسے گھوم کر آپ کو ہی دیکھنے لگے تو عجیب سا ہو جائے گا نا. تو وہاں جو صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے وہ بھی
थोड़ा ताज्जुब में आ गए, ये रसूल तो हम ही देख रहे हैं, ये क्या हुआ? फ़कत अली इब्न अबी तालिब थे जो उस खास हालत में चले, रसूल के पीछे गए। फ़कत मोहम्मद ने एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी या नफ्स मोहम्मद ने एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी? जब नमाज हो गई तो लोगों ने पूछा, या अली, मुस्तफ़ा पे तो वही नाजिल हुई थी, आपको कैसे पता चला किबला बदल गया? हाय हाय हाय। वो अली का जवाब ये था कि हम ना बैतुल मक़दस जाने ना खाने काबा जाने, जहां रुख मुस्तफ़ा हो जाए वही अली का किबला बन जाएगा। तो ये है कि हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं। ये दो कसमों से अल्लाह ने कहा। उसके बाद कसीदा पढ़ा किसी का, अगर मैं समझा सका तो बस, फिर हम देखेंगे कि मजलिस कहाँ तक होती है कि लम यजिद का यतीमन फ़ावा। दो कसमों के बाद कहा कि आप यतीम थे, तो क्या मैंने आपको नहीं पाला? अल्लाह तो खुद नहीं उतरा था पालने के लिए, किसी के जरिए से पाला था। अरे मैं इशारा कर रहा हूँ खाली, मुझे पूरे कुरान में बतलाओ कि अल्लाह ने किसी काफिर के अमल को अपना अमल कहा हो। अल्लाह तो नबियों के अमल को अपना अमल कहता है। कोई नबी अमल करे, अल्लाह कहता है मैंने किया। अली के बाप ने किया अमल, पाला अबू तालिब ने, अल्लाह कहता है मैंने पाला। जानते हो अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना, वो फजीलत और हसद की दुश्मनी है। एक जुमले में तारीख आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। फजीलत और हसद की दुश्मनी है अली के बाप से, इसलिए कि काफिर पालने का मौका तो सारे बुजुर्गों को मिला था। हाय हाय हाय, फिर से कह रहा हूं, काफिर पालने का मौका तो सारे बुजुर्गों को मिला था, नबी पालने का मौका सिवाय अली के बाप के किसी को नहीं मिला था। दो कसमों के बाद अल्लाह ने जिक्र किया, अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, आप यतीम थे तो मैंने नहीं पाला। देखो ये मजलिस इमाम हुसैन में जिक्र इसलिए भी आना जरूरी है कि पूरी करबला देख लो। हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिनते अली इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिनतुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, औनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब। भाई मैं यहां से तो बतला रहा हूं कि शजरा किसका है, तुम वहां से बतलाओ कि शजरा किसका है। पूरी करबला तो पाल कर दी है अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। जी, खून अबू तालिब की गुलकारी है। यहाँ बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, जो अली के बाप पे बोल लेते हैं और उनके नाम पे सदा बुलंद करते हैं आजाद की बराबरी के लिए। देखो एक बात तो ये है, वो मैं क्या लफ्ज कहूँ, मनूस का लफ्ज मेरे मुंह पर आ रहा था, थोड़ा मैंने रोक लिया, लेकिन समझ जाना बस। वो कि जो बनी उमैया के बदकारों को भी मुसलमान कहते हो, उनकी जबान से, उनकी नजिस जबान से हमें अली के बाप का ईमान, उसका इकरार चाहिए भी नहीं। भाई तुम्हारी क्या औकात और हैसियत है कि तुम अली के बाप के ईमान पे बात करोगे। इसलिए बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, यह है अबू तालिब का खानदान। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अली के बाप का जिक्र और उनके नाम का नारा नहीं लगाओगे नजफ अशरफ तक, इंशाल्लाह आपकी आवाज पहुंचे इंशाल्लाह शाह नजफ तक।
भाई जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ मैं उसका जिम्मेदार हूँ। जी जी मौला अली है। हाँ क्या बात है, ओह बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि वो जो कहा था किसी ने, क्यों दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से, वो बात तो वैसे ही है, बात तो वैसे ही है। अब इसलिए कि अली की मोहब्बत के लिए नफ्स की तहारत और खून की शराफत चाहिए जी, और खून की शराफत चाहिए, वरना तो हर एक के दिल में आ नहीं सकती है। इसलिए कि युताहिरकुम तथहीरा की मोहब्बत है, नजिस दिल में कहाँ से आएगी वो मोहब्बत जी। तो अलम यजिद का यतीमन फ़ाग़ना, आप यतीम थे तो मैंने पाला, ववजदक ज़ालिमन फ़ाग़ना ववजदक आइलन फ़ाग़ना। फिर एक और एहसान याद किया, कहा आप तंगदस्त थे तो मैंने गनी बनाया। गनी बनाया किससे? गनी माल खदीजा से। कितना पाकीज़ा होगा बीबी खदीजा का माल कि अल्लाह ने उनके माल को अपने माल अपनी तरफ निस्बत दी जी। तो परवरदिगार एहसान हो गया अली का भी, अली के बाप का भी, और बीबी खदीजा का भी। तो परवरदिगार हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, का एहसान का बदला ऐसे अता करूंगा कि एक को साहिबे कुल्ल ईमान का बाप बना दूंगा, एक को साहिबे ततीर की माँ बना दूंगा। एक अली का बाप, एक फातिमा की माँ। अल्लाह ने ऐसे एहसान अता कर दिया। और देखें तमाम अज़वाज रसूल और मुसलमानों की माएँ कुरान की रूह से, और उसका एक ख़ास मतलब है, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन देखो मुसलमानों की माँ होना और है और फातिमा की माँ होना और है। आप गौर ही नहीं कर रहे मैंने क्या कह दिया। जी जी जी, मुसलमानों की माँ होना और है और फातिमा की माँ होना वो और है। फातिमा की माँ होना वो कोई आसान नहीं, मिसले खदीजा होना, और शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने ये दुनिया पे किया है साबित, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। मैं कहता चला जा रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते बात, नस्ल चलने को जरूरी नहीं, बेटी से नस्ल रिसालत आगे बढ़ाई ना, नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना। और बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, ऐसी को ज़ौजे रसूल। अब बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना जी। एक कसम से सूरह असर, दो कस्मों से याद की अल्लाह ने एहसान को, दो हस्तियों के, सूरह ज़ुहा। फिर एक सूरह ऐसा है जो तीन कस्मों से शुरू होता है, वो है सूरह आदियात। वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़वा ववसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, जब वो दौड़ते हैं तो उनकी टापों से चिंगारियां निकलती हैं, उनके मुंह से झाग भी निकलता है, और वो सुबह के वक्त दुश्मन के लश्कर पर हमला करते हैं। रसूलुल्लाह मदीना में नमाज फजर पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज में अलहम के बाद ये सूरा पढ़ना शुरू किया। जब सूरा खत्म हो गया, नमाज खत्म हुई, क्या या रसूलल्लाह ये कौन सा सूरा आपने पढ़ा? का अभी अली ने ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल में दुश्मन के लश्कर पर हमला किया है, और अल्लाह ने अली की सवारी की शान में अल्लाह ने इन आयतों को नाजिल किया है कि उन सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की कसम कि जब उनसे टापे लगती हैं तो चिंगारियां निकल रही होती हैं और उनके मुंह से झाग भी निकल रहा होता है, वो सुबह के वक्त दुश्मन के लश्कर पर हमला करते हैं। अच्छा, मुझे तारीख इस्लाम की कोई बड़ी शख्सियत बतलाओ, किसी के नाम की कसम खाई अल्लाह ने? एक सवाल, छोटा सा सवाल, नहीं खाई, लेकिन अली की सवारी की कसम खाई है। नतीजा दे दो, यानी जिन्हें अल्लाह ने अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, जिन्हें अल्लाह ने अली के घोड़े के बराबर नहीं समझा, आपने जिसको मानना है मान लीजिए, लेकिन अली के बराबर नहीं लेकर, क्योंकि अल्लाह ने तो अली की सवारी के बराबर भी नहीं समझा जी।
جی جو پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے، میرا اپنا کلام تھوڑی ہے، جب ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ بزرگ اصحاب کی فہرست بتائیں، تو انہوں نے نام لیا اور 2 3 4 نام لیے، اور اس کے بعد آگے اور مزید 10 تک نام لیے اور علی کا نام نہیں لیا. تو کہا بابا میں تو سوچ رہا تھا کم سے کم آپ 4تھے نمبر پہ تو لیں گے علی کا نام، آپ علی کا نام ہی نہیں لیتے. اتنی لمبی فہرست آپ نے سنائی، علی کوئی صحابی رسول نہیں کیا کہ آپ نے نام ہی نہیں لیا. کہا بیٹا تو نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا. مت ڈھونڈ علی کو یاروں میں. قبلہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے جو پیغام واضح کیا، مت ڈھونڈ علی کو یاروں میں. بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ صحابوں میں نہیں، مت ڈھونڈ علی کو یاروں میں، ہے فرق بڑا ان چاروں میں. ایک روتا رہا ہے غاروں میں، ایک مروان کے رشتہ داروں میں، بس ایک نبی کے پیاروں میں. اب سوچ مسلمان کچھ تو ہی بتا، کیا فرق نہیں ان چاروں میں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول کے بارے میں تو نے پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا. علی تو نفس ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علی کے پاس بھی تو خلافت آئی تھی. یہ میں امام احمد حنبل کا جملہ سنا رہا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ان الخلافت لم تزین علی. یاد رکھنا خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، بل علی زین الخلافہ. علی ممبر خلافت پر آئے تو خلافت کی زینت بن گئی. علی نے دی خلافت کو زینت. علی محتاج تھوڑی ہے کسی فضیلت کے. جب علم آئے علی کے ہاتھ میں، علی کی کیا عزت ہو، علم کی عزت بڑھتی ہے. اس لیے کہ دست مبارک حیدر کرار میں آیا ہے. علی تو جہاں آ جائے وہی کعبہ اللہ بنا دے گا. جی جی یہ تو ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پر کہا الحمدللہ الذی شرف اعظم قدوم ابی ہے. حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف بخشا. کہ علی کے حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کانا بلمس بیتن اصبح قبلتن. کل تک جو گھر تھا قبلے میں بدل گیا. جو رکھنا ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. جی یہ وہ سورہ ہے کہ جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. بات تمام ہو گئی. پھر 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ 3 ہے. سورہ عصر، سورہ ضحیٰ، سورہ عادیات، سورہ 3. پھر وہ سورہ جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے، یہاں بات تمام ہو جائے گی. وہ ہے سورہ امام حسین جس کو سورہ فجر کہتے ہیں، جس کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے حسین آج اپنے رب کی بارگاہ میں اے. اور اس کا جو ترجمہ ہے نا زیادہ گہرا اور صحیح ترجمہ ہے. ارجعی کا مطلب آ جا نہیں، واپس آ جا. آنے میں اور واپس آنے میں فرق ہے. دیکھیں آپ یہاں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے. واپس انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. ارجعی الی ربک، واپس آ جا رب کی بارگاہ میں. حسین کا اصل مقام عرش الہی ہے. واپس آ جا اس عالم میں کہ راضیۃ مرضیہ. تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یہ سورہ شروع ہوتا ہے 5 قسموں سے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر فی ذلک قسم لذی حجر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم یعنی 2 برابر، والوتر ایک تنہا کی قسم. یہ کون سی قسم ہے؟ اس کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہر پتہ کیا ہے؟ والفجر، ایک فجر اور 10 راتیں. پہلا ظاہر ہے کہ ذی الحج کی 10 راتیں. دوسرا پھر باطن ہے محرم کی 10 راتیں. اور ایک فجر کی فجر عاشورہ کی قسم. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ نہ اس کا ایک باطن اور ہے. والفجر یعنی قائم علی محمد کی قسم. یہ اماموں کی قسم.
وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم. یعنی ارے عجب تعبیر ہے. 14 معصومین میں 4 محمد ہے، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. کہ یہ 10 راتوں یعنی 10 حجتوں کی قسم. اور جو 10 حجتیں ہیں من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے ایک اور حسن تک کی قسم. یعنی قائم علی محمد کی قسم، فجر کی قسم. اس کے بعد کہا من الحسن الی الحسن، حسن عسکری سے حسن مجتبی تک کی قسم. والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. 2 برابر کون ہیں؟ امام حسن سے اوپر. یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. جو ہے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ایسا ہے کہ کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ جو 2 سمندر ہیں اللہ نے علم اور حکمت و عصمت و طہارت کے سمندر ملا دی ہے. یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہما. اس نے کہا برزخ میں ہوں انہیں ملانے والا. کبھی یہی اعلیٰ ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے سمندروں سے لولو بھی خارج کیے، مرجان بھی خارج کیے. لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. جی یہ اللہ نے سمندر ملا دی. اب میں یہ آیت سب کو یاد ہے. تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب سے بڑی نعمت ذہن میں ہے نا، جہاں ساری نعمتیں تمام ہو گئی تھی. کہا خدا نے ہمیں دے کر، اس کی تفسیر کر رہا ہوں 2 مصروں میں، آیت میرے ساتھ پڑھنا. کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء. اور کیا آپ نے؟ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربکما تکذبان. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس سے پہلے کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، آیت آپ پڑھیں گے. دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا یہاں پہ کسی نے اور بھی ایک کہا تھا زبردست ہے کہ عباس کے تیور، عباس کے نین آنکھیں، عباس کے تیور، عباس کے نین، رب المشرقین و رب المغربین. جی تو یہاں مولا نے کہا کہ 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی علی و زہرا سلام اللہ علیہ کی قسم. والوتر، ایک تنہا کی قسم. بات سمٹ گئی. میں نے 5 سورے آپ کو سنائے کہ جو 1 2 3 4 5 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. پھر ایک سورہ ایسا ہے جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بلد، اس کی تشریح کبھی اور سے. پھر ایک سورہ وہ ہے نہ 7 نہ 8 نہ 9 نہ 10. پھر ایک سورہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آ جائے. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم، دن کی قسم اس کی روشنی کی قسم، رات کی قسم اس کی تاریکی چھا جائے. ونفس وما سواها، نفس کی قسم اس کے سنوارنے والے کی قسم. یہ سب کچھ اللہ نے کہنے کے بعد کہا قد افلح من زکاها. دیکھو ہم نے اس نفس میں تقویٰ بھی رکھا ہے، فجور بھی رکھا ہے. اللہ نے زمین و آسمان، سورج و چاند، دن و رات ایک کر دی ایک بات کہنے کے لیے. کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا. یہ ہے مجلس امام حسین کا میسج. نفس کو پاک رکھنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، زبان کو پاک رکھنا، ہاتھوں کو پاک رکھنا، وجود کو پاک رکھنا، سوچ کو پاک رکھنا. کامیاب وہ ہوگا کہ جو نفس کو پاک رکھے. یہ 11 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جی اب میں سوچ کے تو آیا تھا، بہرحال مجلس بھی کسی حد تک ایک مقام پر یوں پہنچ چکی ہے کہ مجھے دوبارہ سے اور بات کو شروع کرنا وہ میں اتنا مناسب نہیں سمجھتا. اب رات کی تاریکی میں اس پہ احساس سے تشریف فرمائیں تو بس. لیکن چونکہ مولا علی کی قدم گاہ ہے تو میں سوچ کے آیا تھا کہ میں علی کے بیٹے حسین کے قدموں پر، انیس نے کہا ہے جملہ وہ کہوں قدم گاہ پر. اچھا آنکھوں کے لیے سن رکھا ہے، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے پڑھا تھا. وہ تھا تو انیس کا کلام، ان کے ذریعے سے ساری دنیا تک پہنچا تھا، ہے نا. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ.
اور سب کو ہے چشم داش کے عین عطا ہے یہ، اور بیمار خود پسب کے مرض کی دوا ہے یہ، سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ یہ کیا ہے؟ دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا، امام حسین کی آنکھیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے نا تو ان کو ہلانا پڑتا تھا، کہتے تھے قم باذن اللہ۔ حسین کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا۔ تو انہوں نے امام حسین کی آنکھوں پر، پھر اس کے بعد 50 سے زیادہ صفتوں کا بیان کہ احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانا ہے دہر بھی، تسنیم بھی، بہش بھی، کوثر کی نہر بھی۔ امام حسین کی آنکھیں سر شرم سے جھکائے ہیں نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں۔ کیا تشریح کی جائے اس کی۔ اب کہتے ہیں کہ جو حسین کا جو چہرہ ہے نا یہ باغ رسالت ہے، اس میں جو آنکھیں ہیں نا سر شرم سے جھکائے ہیں نرگس ریاض میں، جنت سواد میں۔ جتنی بھی جنت ہے نا پوری وہ امام حسین کی آنکھوں کی ایک سیاہی کے اندر ہے۔ پھر کہتے ہیں سفیدی، آنکھوں کی سفیدی کی کبھی تعریف نہیں کی جاتی، لیکن کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کا جو ید بیضا معجزہ تھا نا وہ سارا نور یہ امام حسین کی ایک سفیدی، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں۔ تو انہوں نے آنکھوں پہ کہا تھا، پھر اس کے بعد پیروں پہ کہا، کیونکہ قدم کا لہٰذا قدموں پہ کر کے میں مصائب پہ جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قدم مبارک، اور یوں فرماتے ہیں کہ وہ پاؤں مارکے سے جو کبھی نہیں ہٹے۔ تھوڑا سا ایک لفظ کہنا تو میں آگے بڑھوں گا۔ وہ پاؤں، امام حسین کی جنگ پڑھیں مولا کے قدموں کے لیے، صرف قدم۔ وہ پاؤں مارکے سے جو کبھی نہیں ہٹے، وہ کیا ہٹے؟ ہٹے تو صفِ فوج کی ہٹے، دشوار ہے یہ امر کے رکنے رکی ہٹے۔ کہتے ہیں حجر اسود ہے نا وہ ایسا جو رکن ہے خانہ کعبہ کا وہ نہیں ہٹ سکتا، ایسے پوری کائنات کا حجر اسود جو نا حسین کا قدم ہے۔ دشوار ہے یہ امر کے رکنے رکی ہٹے، سر کے نہ آسماں ہٹے یا زمین ہٹے۔ تو کہتے ہیں مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں، اور ثابت قدم جو ہے وہ جگہ چھوڑتے نہیں۔ ثابت قدم جو ہے پہاڑ تھوڑی ہٹتا ہے، ثابت قدم جو ہے وہ جگہ چھوڑتے نہیں۔ کس دبدبے سے لشکر پیما شکن میں آئے، جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے۔ اب انیسی کا کمال تھا کہ ایک مصرے میں شیر بھی لکھے اور اگلے مصرے میں بلبل سے بھی تشبیہ دے۔ کہتے ہیں کہ جیسے شکار کھیلنے کو شیر ان میں آئے، یا بلبل اشتیاق سے گل کے چمن میں آئے، تو کیا ہوا نتیجہ؟ تو گل پڑ گیا ہٹو، اسد اللہ رن میں آئے۔ علی آ گئے، کیا کہنا؟ ماشاءاللہ۔ یا بلبل اشتیاق سے گل کے چمن میں آئے، گل پڑ گیا ہٹو، اسد اللہ رن میں آئے۔ تو اگلی صفحے الٹ گئی ہوں پچھلی فوج پر کہ طوفان میں موج گرتی ہو جس طرح موج پر۔ اور کیا وصف ہو حسین کے جنگ و جدال کی، تصویر بن گئے تھے علی کے جلال کی۔ اور وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی ذوالجناح ہے، اشہب یعنی اصیل وہ گھوڑا لیکن لگتا شیر ہے۔ وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی، روندہ جو یہ پڑا تو وہ سب پائے مال کی۔ ان ابلی انکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے، تو چل پھرتی قہر کی تو ترارے غضب کے تھے۔ جم کر ادھر اڑا ادھر اترا وہ جا پڑا، نکلا ادھر صفوں سے وہ پلٹا یہ آ پڑا۔ ابھی میں گھوڑے کی بات کر رہا تھا نا، یہ حسین کی سواری، حسین کے لشکر کے سپاہی ہے، اس لیے شبیہ کا احترام ہے۔ عزیزوں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جب حضرت حجت تشریف لائے تو ان کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کر کہیں کہ اے مولا، ہم تو اس لائق ہی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر سکے، بس آپ ہمیں اپنے قدموں میں قبول فرما دیں تو بس دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کی خدمت میں 6 سورے پڑھے، 1 قسم 2 قسم 3 قسم 4 قسم 5 قسم 6 قسم اور پھر 11 قسم۔
یہ میں چاہتا تھا کہ قرآن کی کچھ سوریں جس میں مولا علی کا ذکر ہے قسموں کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے. ایک ہی فقرہ کافی ہے کہ وہ علی کہ جو کائنات کو عطا کرے لیکن امتحان کی منزل مصائب کی ایسی ہے کہ وہ علی کی پوتی. وہ کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. حسین سے کہہ رہی ہیں, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر, وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار, اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک چھوٹا سا پیغام عرض کرتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. کسی بہت بڑے بزرگ عارف صوفی آیت اللہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ مجلس امام حسین کے لیے کوئی ایک ایسی نصیحت کریں جو ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. کہا جس مجلس میں جاؤ اور جو نور حاصل ہو ذکر حسین سے, اس نور کو سنبھال کے رکھنا مجلس کے بعد بھی. یہ سب سے مشکل کام ہے. نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے, نور کو سنبھال کے رکھنا یہ مشکل کام ہے. نور حاصل ہوا, باہر نکلے, کچھ کہا زبان سے ایسا جو نہیں کہنا چاہیے تھا, نور چلا گیا. نور حاصل کر لینا اللہ کا شکر ہے, اس نے فرش پہ بلا لیا. نور کو سنبھال کے رکھنا, کون کتنا سنبھال کے رکھے وہ اتنا مقصد حسین پر ہے. کچھ ایسا نہ دیکھ لینا کہ جس سے وہ جو نور حاصل ہوا ہے نا وہ نور چلا جائے. کہیں ایسے نہ چلے جانا کسی ایسی جگہ پر کہ وہ جو مجلس امام کا نور حاصل ہوا تھا وہ نور چلا جائے. جو جتنا اس نور کو سنبھال لے بس اتنی اس کی مجلس قبول ہو جائے گی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار, اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. حسین نے کیا کہا, لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی, تو ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, تو ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. اللہ اکبر. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. اس مقام کی میں نے زیارت کی ہے, اب وہ تعمیرات میں اندر ہے, جہاں خیمہ گاہ سے حسین کا زلجنہ چلا تو پھر وہ زلجنہ آگے نہیں بڑھتا, رک گیا. حسین نے کہا کہ اے میرے اسب با وفا, تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے, لیکن حسین کا وعدہ ہے یہ ادھوری زحمت ہے. حسین نے جانا ہے, اب واپس نہیں آنا حسین نے. اب جو اس نے نظروں سے اشارہ کیا, حسین نے دیکھا قدموں سے لٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی, اے میرے بابا کے زلجنہ, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجنہ سے اترے, سکینہ کو پیار کیا. یہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے, عمر سعد کے گھوڑے تھے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے, اور خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں, یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ تو ان چیخوں پر تو رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہیں. اے اللہ تو رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے حسین کے. جی حسین پر فقط رونا نہیں ہے, حسین پر آواز کے ساتھ چیخ کے ساتھ روئے. اللہ اکبر. آنسو ایسے بہ جائیں کہ کچھ رخساروں تک بھی آ جائیں, اگر نہ آ سکے تو خود اپنے آنسوں کو لے کر رخساروں تک آ جانا, کہنا پروردگار میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے پروردگار, نہ میری نماز اس لائق ہے, نہ میری کوئی عبادت اس لائق ہے, لیکن اے اللہ جو حسین کے غم میں آنسو بہتے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے پروردگار. آپ کی ثنائیں بلند ہو گئی ہیں, میں اختتام پر آ گیا.
حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا ہے. پھر تو شمر کے تماچے تھے, عمر سعد کے کوڑے تھے. کہ بابا میں آپ سے یہ نہیں کہنے کے لیے آئی کہ بس آپ نہ چاہیں, آپ رک جائیں, اس لیے کہ حسین کی بیٹی جانتی ہے وعدہ طفلی کو نبھانا ہے. کہ بابا ایک خواہش ہے, ایک درخواست ہے. جی بیٹی کیا خواہش ہے؟ حسین جیسا باپ, سکینہ جیسی بیٹی. کہ بابا دل میں تمنا یہ ہے کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. باپ نے آخری بار بیٹی کو گود میں لیا. کچھ دیر بعد سکینہ بیدار ہوئی. کہا بس بابا ہم آپ کو نہیں روکیں گے, جائیے بابا آپ چلے جائیے. کہا بیٹی اب تک تو روک رہی تھی, اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہا بابا وہ خواب میں دادی فاطمہ تو زہرا کو دیکھا. دادی فریاد کر کے کہہ رہی تھی, اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. ارے اسی وقت کے لیے تو چکیاں پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. بس حسین سکینہ سے ودا ہو کر چلے اور پہنچے. ابھی میں امام حسین کے قدموں کے بعد اللہ اکبر. حسین پہنچے, اس روب و جلال حیدری سے کہتے جاتے تھے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا, تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا, تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے, عباس کا لاشا رکھا تھا. کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس. بس عصر کا ہنگام آ گیا. وہی آیتیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے حسین پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹ آئیں. اب کسی کے ہاتھ میں تیر, کسی کے ہاتھ میں تلوار, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا. حسین زخمی ہوتے چلے, حسین زخمی ہوتے چلے, یہاں تک کہ راکب دوش رسول جناب پہ کبھی دائیں جھکتے تھے, کبھی بائیں جھکتے تھے. حرملہ نے ایک تیر جوڑا, حسین کے سینے پر لگا. عزیز و مختر میں لکھا یہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکے تھے, پوچھ سے حسین نے تیر نکالا. حسین ذوالجلال سے زمین پر آئے, لیکن اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں, میں آپ کا ایک جملہ مسائل پہ پڑھنے لگا ہوں. میرا سلام اس شہید پر جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر, تیروں پر بولنا حسین. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا. میں ایک جملہ کہوں گا لیکن ایک سلام پڑھنا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. حسین کو سلام کرنا, مجلس امام حسین. حدیث میں ہے جب تک امام حسین کی مجلس جہاں ہوتی رہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَین, وہ حسین کے حرم کا درجہ, حسین کے گنبد کا درجہ رکھتا ہے. قبہ حسین ہے, گویا ابھی حسین کے حرم میں جیسے بیٹھے ہو. ایک طرف غازی عباس کا حرم ہے, ایک طرف حسین کا حرم ہے. کبھی غازی کے حرم میں جا کے سکینہ کے مسائل پڑھے, کبھی حسین کے حرم میں جا کر علی اکبر کا برسل. جزاک اللہ. مجلس کا حق یہی ہے کہ صدا ایسے بلند. اب وہ جملہ آپ کے دل اور آمادہ ہو گیا. اب وہ جملہ میں نے کہنا تھا, معاف کرنا میرا وجود کہاں پر ہے. حسین اب فوجیں یزید ملعون یہ کہتے ہیں پتہ نہیں حسین زندہ ہیں مار دیے گئے. شمر کہتا ہے میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مر. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر, اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے. بس کوہنیوں پر زور دے کر اب عبداللہ حسین اٹھے کہ اے فوج بے حیا, حسین زندہ ہے, میری زندگی میں خیموں پہ نہ جانا. میں کہوں گا مولا آپ نے سنا تھا برداشت نہ ہو سکا. سلام عابد بیمار سید سجاد, کوئی سجاد کے سامنے زینب کی چادر لگا, کوئی سکینہ کو تماچے مارنا. جزاکم اللہ. ابو بقیہ سلام پڑھنا. سلام علی الحسین و
الحسين وعلى حضور بیٹھے تھے وہ تمام ہو گئے. آج کی مجلس مصائب ہی سے منصور ہے. جب حضور جناب آیا نا تو بچی نے پوچھا السقیہ ابھی ہم قتل اچھا. یہ نے پوچھا میرے بابا کو کتنے تیر مارے تھے, یہ نے پوچھا کتنے نیزے مارے تھے. کہ جب بابا کو ذبح کیا تو آخر میں پانی پلایا ضرور سے. کیا میرا بابا پیاسا. اب 2 لاشیں ایسے تھے جو خیمہ میں نہیں آئے. میں نے ایک ٹرانسمیشن میں مصائب پڑھتے ہیں جملہ کہا تھا 2 لاشیں خیموں میں نہیں آئے نا. ایک عباس کا لاشا نہیں آیا, وصیت کرتی تھی مولا میرا لاشا نہیں لے جائیے گا خیمے. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے انتظار کر رہے مولا میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا. اور دوسرا حسین کا لاشا بھی نہیں آیا, اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچاتا حسین کا لاشا. کون لے کر آتا حسین کا لاشا. تو اب عباس فرات پر رہ گئے, سکینہ شام میں گئی. سکینہ شام سے واپس نہیں آئی. یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے نا. ہر بیوی واپس آئی, سکینہ نہیں آئی نا واپس. ہر شہید کا لاشا, علی اکبر کا, قاسم کا یہ لاشا, لیکن عباس کا لاشا نہیں آیا تھا. بچی لیکن خود گئی تھی کس کے لاشے پر, شام غریبہ. الیہ الیہ یا بنیہ. باپ کے لاشے سے مل لی تھی سکینہ, لیکن چچا کے لاشے پہ. اب چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے نا ہمیشہ کے لیے. ہاں بس ایک ذاکر تھے, میں نے مصائب پڑھ لی, اب میں دل کا حال کہہ رہا ہوں. ایک مولا عباس کے ذاکر تھے جو مولا عباس کے حرم میں پہنچے, تو مصائب پڑھتے تھے ہمیشہ. غازی عباس بی بی سکینہ کے پڑھتے رہے. کہا غازی آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے, مقام عزت سب کچھ, لیکن میں اے غازی آپ کے در سے کچھ ایسا چاہتا ہوں جو سوائے آپ کے کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکے. اب باب الہوائی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کہتے مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے کچھ ایسا چاہیے آپ کے در سے تحفہ. اتنے میں ایک حرم کا خادم آیا, اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میں نے کہا مولا باب الہوائی تھے مولا, جیسے میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا مولا, مجھ غریب مجھ فقیر کو عطا کر دیا. تو کہتے ہیں ہم اس حرم کے خادم کے ساتھ اصل قبر عباس میں گئے. اب کتنے سادات کرام ہمارے ساتھ تھے. دیکھو اب جن نے زیارت کی مولا سب کو بلائیں انشاءاللہ عباس کا حرم روضہ دیکھنے کے لیے. جو پہلی مرتبہ پہنچتا ہے تو جب گنبد دیکھتے ہیں نا, کچھ ہوش تو نہیں رہتا نا, کیا کیا دعا سوچ کے جاتا ہے انسان, پروردگار یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا. لیکن وہاں تو بس جیسی کو یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس, ہائے سکینہ ہائے با, انسان بس ماتم کر رہا ہوتا, پیٹ رہا ہوتا. کہتا ہے ہم اصل قبر عباس کو دیکھ رہے تھے تو ہمارا وجود کانپ رہا تھا. یا اللہ غازی کی اصل قبر. اور جانتے ہو نا کہ اصغر بیشیر جتنی قبر ہے عباس کی. کربلا میں سب سے طویل القامت ہے عباس, سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اس لیے کہ ظالموں نے علی کا بدلہ عباس سے اتنی تلواریں ماری, عباس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو کہتے چھوٹی سی قبر ہے عباس کی. کہتے ہم وہاں پر کہہ رہے تھے, ہم ماتم کر رہے تھے, مولا عباس کی زیارت پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حرم کا وہی خادم آیا. میں نے کہا دعا کی قبولیت کا وقت ہے. وہ ایک شیشی لے کر آیا, کہا یہ پانی بہ رہا ہے نا عباس کی قبر پر. آج بھی فرات کا پانی عباس سے شرمندہ ہے نا. کہ یہ پانی بھر لو, جانا قبروں میں, قبر سے پانی بھر کے مریضوں کو دینا, شفا یاب ہوں گے. کہتے ہم نے پانی بھر لیا. اتنے میں ایک سید اور تھا, اس نے اپنے پاس سے مشق کو نکالا. اس نے کہا کہ میں اجازت ہے کہ مشق بھر لوں پوری یہاں سے. اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے, آج قبر عباس میں پانی کی کمی نہیں. کہتے ہیں وہ مشق کا پانی بھر کے باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا نا تو ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ تو اتنا پانی لے کر آیا ہے غازی عباس کے حرم کا, اب پہنچانا وہاں پر مریضوں کو شفا یاب ہوں گے, عزاداروں کو. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں اس پانی کو لے کر اپنے وطن تھوڑی جانے والا ہوں. جانتے اس پانی کو لے کر کہاں پہنچا؟ وہ شام میں چھوٹی بیوی کے مزار میں پہنچا. قبر عباس کا پانی شہزادی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر اے بی بی آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اے سکینہ, رو پیاسی
يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نعم يا حسين فملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند ما شاء الله اتنے مومنین ہیں مل کے کہنا یا وجیہا اشفع. کیا روحانیت ہے کیا معنویت ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آخری مل کے کہنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.